الأجل مولا مولا. پنجہ ہے علی کا تو کلائی ہے علی کی، انگلی میں وہی عقد کشائی ہے علی کی۔ السلام علیکم۔ طاہر ذرا دیکھو تو کون ہے؟ وعلیکم السلام۔ حضور، میرا نام اسماعیل ابن حسن ہے، میں ہرکل کا رہنے والا ہوں، یہاں محترم سید سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ جی آپ یہاں ٹھہریے، میں سید سے اجازت طلب کر کے فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ جی بہتر۔ علی جناب، آپ سے ملاقات کی خاطر ایک شخص آیا ہے، وہ اپنا نام اسماعیل ابن حسن بتا رہا ہے، اس کا تعلق ہرکل سے ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر لے آؤ۔ جی حضور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آئیے۔ جی کہیے۔ حضور، میرا نام اسماعیل ابن حسن ہے، میں ہرکل کا رہنے والا ہوں۔ تمہارے چہرے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پریشانیوں میں اور مصیبتوں سے جکڑے ہوئے ہو۔ حضور، یہ آپ جیسے عالم بعمل کی بصیرت اور باریک بینی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک رہنے کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ نے میرا حال میری زبان پر آنے سے پہلے ہی بیان کر دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے اور اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضور، میرا گھر اور میرے اہل و عیال ہرکل میں ہے، میرے پیر میں اوپر کی جانب ایک زخم ہو گیا ہے جو اب ناسور بن گیا ہے، اس سے خون اور مواد مسلسل جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ میں نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہوں۔ میرا یہ زخم اب میری عبادتوں میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں اسماعیل، شریعت تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، چاہے مسلسل تمہارے اس زخم سے مواد ہی کیوں نہ جاری رہتا ہو۔ اور ہاں یاد رکھو کہ ایسی حالت میں عبادتوں کا ثواب تو دگنا ہو جاتا ہے۔ سید، کیا ہلا میں میرے اس زخم کا کوئی علاج ممکن ہے؟ طاہر، جی علی جناب۔ اسماعیل کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس علاقے کے تمام طبیبوں کو یہ اطلاع کر دو کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر مصروف نہ ہو تو جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ سنبھال دو۔ اس شخص کی مدد شاید غیب میں رہنے والے میرے امام کے لبوں کی مسکراہٹ کا سبب بن جائے۔ یا علی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے تشریف رکھیے، آپ لوگ بسم اللہ کیجئے، میں سید سے اجازت طلب کر کے فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ جی بہتر ہے۔ آئیے آئیے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جی ہاں، سید نے بلایا ہے تو کیسے نہ آتے۔ اور آپ سنائیے، سب خیر و عافیت سے ہے؟ الحمدللہ۔ حضور، کچھ طبیب جو آپ نے طلب کیے تھے وہ آ گئے ہیں۔ انہیں فوراً اندر لے کر آؤ اور اسماعیل کو بھی لے کر آؤ۔ جی حضور۔ خیریت ہے آقا؟ الحمدللہ۔ کیسے آپ خیریت سے؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ اسماعیل، سنبھال کر۔ یا مولا، یا صاحب۔ تشریف یا مولا،
میں نے آپ سب کو زحمت دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے، یہ ہمارے عزیز جو ہرکل سے تشریف لائے ہیں، ان کے پیر میں ایک زخم ہے اور اسی کے علاج کی تجویز کی خاطر آپ سب کو یہاں پر طلب کیا ہے۔ حضور اپنا زخم دکھائیے۔ جی یا اللہ، اس زخم کا اثر تو کافی پھیل چکا ہے۔ میں نے تو ایسا زخم اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ ان کے تو پیر کے ناخن بھی کالے ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہت دیر ہو چکی ہے۔ پیر کاٹنا ہی پڑے گا۔ سید، ہم امید قطع کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اپنی تمام علمی اور طبی صلاحیتوں کو یکجا کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زخم کا علاج غیر ممکن ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ اس زخم کا علاج غیر ممکن ہے؟ ابھی ایک بڑا طبیب باقی ہے جو تمام طبیبوں کے اوپر ہے۔ حضور، ہم نے ان کے زخم کے ساتھ ساتھ ان کے پیروں کے ناخنوں کا بھی معائنہ کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ زخم کا اثر وہاں تک پہنچ چکا ہے، اس لیے ناخن تھوڑے تھوڑے کالے بھی ہو گئے ہیں اور ان میں درد بھی ہے۔ سید، ایسی صورت میں ایک ہی علاج ممکن ہے، ان کا پیر زخم کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تاکہ زخم کا اثر اوپر تک نہ پہنچے۔ لیکن کیا؟ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ جراحی ابھی اس عروج پر نہیں پہنچی ہے کہ جہاں زخم کے بنا پر پیر کاٹ دیا جائے اور زخم ٹھیک ہو جائے۔ ممکن ہے ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ حضور، بغداد میں کچھ اور بھی اطباء ہیں جو ہم سے زیادہ علمی صلاحیت رکھتے ہیں، بہتر ہے ان سے بھی مشورہ لے لیا جائے۔ سرکار، ہم لوگوں نے اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اب اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے، تخفیف زحمت۔ خدا حافظ۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔ خدا حافظ۔ اسماعیل، مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ اپنا سامان سفر تیار کرو، ہم تمہارے تمام اخراجات کا انتظام کیے دیتے ہیں اور ایک نوشتہ بھی دیے دیتے ہیں۔ تم یہاں سے بغداد چلے جاؤ، وہاں کے شاہی طبیب جناب کمبر ہمارے جاننے والوں میں سے ہے، یہ نوشتہ انہیں دے دینا، انشاءاللہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آؤ اسماعیل۔ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا۔ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ پتہ کہاں ہے؟ جی بالکل، آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیے۔ شکریہ۔ جی چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ، چلے آؤ اے ابن مشکل کشا، بلاتے ہیں رو کے اہل عزا، چلے آؤ اے اسماعیل، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے دنوں سے اس زخم کا علاج کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زخم نے تمہیں موت کی سرحد پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہم بھی ہلہ کے طبیبوں سے متفق ہیں کہ پیر کو زخم کے اوپر سے کاٹا جائے، جبکہ اس میں بے پناہ خطرہ ہے۔ اسماعیل، یہ کچھ دوائیاں ہیں، اسے استعمال کرتے رہنا، انشاءاللہ درد کی شدت کم رہے گی۔ تمہیں اللہ و امام کے حوالے کیا۔ اچھا اسماعیل، اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا خدا حافظ۔
عطا سارے عالم کو کیجے شفا، وسیلہ ہے بیمار کرب و بلا، یا امام زمانہ، آپ سے بڑا کون طبیب ہے مولا؟ آپ میرے حال سے واقف ہیں، میں اب اور اس زخم کے علاج کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، نہ ہی یہاں رہ سکتا ہوں مولا۔ آپ وجیہ عند اللہ ہے، اگر زندگی ہے تو صرف اور صرف آپ کی محبت میں، اور اگر میں مر جاؤں تو جاں بحق کے تسلیم ہو جاؤں۔ میرے مولا، میری زندگی میں یہ ایک خواہش رہی ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت ہو جاتی تو دل کو سکون مل جاتا۔ مولا ایک بار اپنی زیارت کرا دیجئے یا صاحب الزمان۔ اب پتہ نہیں کب قضا زندگی کے دروازے پہ دق الباب کر دے۔ مایوسی کفر ہے اور موت برحق ہے۔ میں یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی اپنی موت کو بھول کر۔ یہاں بغداد میں ہوں، سامرہ قریب ہے، کیوں نہ ایک بار پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور اب پتہ نہیں یہاں پھر آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اپنے مولا کی چوکھٹ پر ایک بار پھر اپنی پیشانی خم کر لیں، اپنا حال دل اپنے مولا کو سنا دیں، دل کو سکون مل جائے گا۔ ہاں اسماعیل، یہ بہتر ہے، چلو سامرہ چلیں۔ مریض محبت تڑپتا رہے، مگر تیرا دیدار کر نہ سکے، مگر تیرا دیدار کر نہ سکے، بھلا ایسا جینا بھی کس کام کا، یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، یا دلیل المتحیرین، یا نعم الطبیب، یا نعم الحبیب۔ یا صاحب الزمان، یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ صلوات اللہ علی الحسین۔ اے میرے شفیق و رفیق خالق، یہ کرم بہت بڑا کرم ہے کہ تیرے ولی صاحب عصر و زمان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ اس عرض خاکی پر متمکن ہے۔ میں بھی ایک ادنا خادم ہوں اسی صاحب عصر و زمان کا۔ چلو اسماعیل، غسل کر لے اور اپنے مولا کی زیارت کو چلے۔ میرے مولا، یا صاحب الزمان، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا عین اللہ
في خلقه السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. اور میرے مولا میں آج کے دن آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں. وأنت يا مولاي قريب من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة. اور میرے آقا و سردار آپ قریب و بزرگ ہیں. او بزرگوں صاحب کرم خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور اللہ نے آپ کو مہمان نوازی اور مومنین کی پناہ گاہ ہونے کا حکم دیا ہے. فاضفنی واجرنی صلوات اللہ علیک وعلی آل بیتک. اور اے میرے آقا مجھے اپنی ارے میرے آقا مجھے اپنا مہمان کر لیجئے اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو آپ کی پاک و پاکیزہ آل اطہار پر. اس وقت میرے ذہن و قلب کی روشنی میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے خادم آپ کے حضور میں ہے اور یقین پوری طرح سے امید کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اے میرے سید و سردار آپ میرے اس طویل سفر کے تمام نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہیں اور آپ اپنے اس خادم کے اوپر خاص نظر عنایت کیے ہوئے ہیں. ہماری زیارت کی پیاس ہماری شوق زیارت کی پیاس اس معیار پر ہے کہ مولا ہر لمحہ جب خادم آپ کو یاد کرتا ہے آپ کو پکارتا ہے تو گویا میرے زخم کا درد مجھے آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. مولا کیا آپ سے ملاقات کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. اے فرزند احمد کیا آپ سے ملاقات کی کوئی سبیل ممکن ہے؟ بولا بس ایک ملاقات. بس ایک ملاقات میرے مولا. جسے دیکھیے ہے پریشان یہاں یہ وقت کرم ہے امام زمان. یہ وقت کرم ہے امام زمان. کرو ہر سوالی کی حاجت روا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا. یا اللہ یہ لوگ کون ہیں؟
لباس سے تو سامرہ کے مقیم نہیں دکھائی دیتے. کیا آسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے؟ یہ نورانی شخصیت کون ہے؟ یا مولا، آخر کار یہ لوگ کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے پیر کا زخم کیسا ہے؟ ہمیں اپنا زخم بتاؤ. جی زخم تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. مجبور ہو، پریشان ہو. ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاؤں میں بہت زبردست زخم ابھرا ہے. وہ جگہ جہاں پہ تمہارا یہ زخم ہے وہ ہمیں بتاؤ. سرکار، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آپ کے لہجے کے روب و جلال نے اور آپ کے چہرے کی نورانیت نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے. لیکن میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور یہ نہیں چاہتا کہ کہیں آپ کو زخم دکھانے میں خون اور مواد جاری ہو جائے، جس کے سبب میں پھر سے نجس ہو جاؤں اور زیارت میں تاخیر کر بیٹھوں. آخر کیا پریشانی ہے؟ بیٹھ جاؤ. ہمیں اپنا زخم بتاؤ. اسماعیل، دیکھو تمہارا زخم اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. یا اللہ، اب تو یہاں کوئی زخم بھی نہیں ہے. اب تو یہاں میرا پھوڑا بھی نہیں ہے. سرکار، آپ کون ہیں؟ اللہ کے اتنے بڑے بڑے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج بتا دیا تھا. ہرکل کے طبیبوں نے بھی اس کے علاج کی کوئی تجویز نہ دی، اور نہ ہی بغداد کے طبیبوں نے. آپ کے ان ہاتھوں میں کون سا اعجاز چھپا ہے کہ آپ نے ہاتھ لگاتے ہی میرے زخم کو ایسا ٹھیک کر دیا جیسے یہ کبھی یہاں موجود ہی نہیں تھا. آپ کو خالق کائنات کا واسطہ، مجھے بتائے کہ آپ کون ہیں. مجھے بتائے آپ کون ہیں. اسماعیل، اپنے خلوص کی نور کی روشنی میں دیکھو، اور اپنے دل کی گہرائیوں میں جاؤ. دیکھو وہاں کون بسا ہے. تم نے جس کی جستجو کی تھی، یہ وہی امام ہے. یہ خدا کے ولی ہیں کہ جن کی مٹھیوں میں خدا نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں. یہ تمہارے والی و وارث ہیں. یہ تمہارے امام زمانہ ہیں. انہیں سلام کرو. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. تم پر بھی ہمارا سلام ہوا ہے اسماعیل. اب تمہارا زخم ٹھیک ہو چکا ہے. اب تم اپنے وطن لوٹ جاؤ. اور ہاں، اگر کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے تو اسے قبول نہ کرنا. یہ ہمارا حکم ہے. اب تم اپنے وطن لوٹ جاؤ. اسماعیل، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ. اے میرے والی و وارث. اسماعیل، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ. تمہیں تمہارا امام حکم دے رہا ہے اور تم اپنے امام کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. اپنے گھر لوٹ جاؤ. اپنے وطن لوٹ جاؤ. بھائی، آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے. کیا کہا؟ ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے. یہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں سمجھ رہے. ہاں، یعنی ہم سمجھ ہی رہے، ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے. ارے دیکھو بھائی، یہ وہی شخص ہے نا
جو اپنے پیر کے زخم کی وجہ سے چل نہیں پا رہا تھا، ابھی تو ایسے چل رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں بھائی صحیح کہا، آؤ اسی سے چل کے پوچھتے ہیں آخر کیا ماجرا ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی طبیعت لگتا ہے اب ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو روز آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بڑے پریشان تھے بھائی۔ جی میرے بھائی، الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے، اب میں اپنی تمام مشکلوں سے نجات پا چکا ہوں۔ تفصیل سے بتاؤ بھائی، اب ہمیں بھی یہ جاننے کی بے چینی ہو گئی ہے کہ آپ کی پریشانی کس طرح دور ہوئی۔ جی میرے بھائی، میری مشکلات کا سبب میرے پیر کا زخم تھا جو کہ لا علاج ہو چکا تھا۔ ہرکل سے لے کے ہلا تک اور ہلا سے لے کر بغداد تک کے تمام چھوٹے بڑے طبیبوں نے اسے لا علاج بتا دیا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے مولا کی زیارت پر جاؤں، ان سے اپنا حال دل بیان کروں۔ مجھے کیا پتا تھا مشکل کشا کے فرزند خود میری مشکل کشائی کے لیے آ جائیں گے۔ کیا کہا؟ مشکل کشا کے فرزند یعنی امام زمانہ علیہ السلام؟ جی میرے بھائی، میرے آقا نے جب اپنے بابرکت ہاتھوں کو اس زخم پر رکھا تو یہ چشم زدن میں ایسا غائب ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ارے دکھاؤ بھائی، ہم بھی دیکھیں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ جی میرے بھائی، یہ دیکھیں۔ ارے بھائی، یہ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے یہاں پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ بالکل، اس شخص کا لباس بڑا مبروک ہے، اسے ہمارے آقا و مولا نے چھوا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ مجھے مولا سے الوداع لینے جانا۔ یا اللہ، یا مولا، یا صاحب الزمان۔ حضور، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے اس جم غفیر سے چھڑا کر اپنی پناہ میں لے آئے، ورنہ یہ لوگ میرا وہی حال کرتے جو سامرا والوں نے کیا تھا۔ اسماعیل، تم نہیں جانتے کہ تم ہمارے لیے کتنی محترم اور باعظمت شخصیت ہو۔ تمہاری یہ آنکھیں بوسگاہ بن چکی ہے کہ جنہوں نے روبرو اپنے سید و سردار کا دیدار کیا ہے۔ حضور، یہ صرف اور صرف اعجاز امامت ہے اور ان ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ جن کی قبضہ قدرت میں خداوند عالم نے اپنا نظام دیا ہوا ہے۔ یہ وہی تو ہیں کہ جن کے اجداد کے ایک اشارے پر سورج پلٹ آئے تو اس ادنا سے زخم کی کیا بساط۔ وہ کریم ابن کریم ہے اور تمام مخلوقات پر اللہ کا دروازہ ہے۔ بے شک ہمارا امام وہ دروازہ ہے جہاں سے پروردگار عطا کر رہا ہے، اس کی نگاہیں ہم سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ آسمان پر فیض و کرم کا ایسا آفتاب ہے جس سے ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق فیض حاصل کر رہا ہے۔ سید، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اسماعیل، چونکہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تمہاری معجز نما شفا یابی کی خبر بغداد آ چکی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ خلیفہ کے دربار چلو تاکہ خلیفہ اور درباریوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام شاہی طبیب بھی میرے آقا و مولا کے اس اعجاز کو دیکھ سکے۔ جی سید، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ آؤ اسماعیل، دربار چلیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم محترم السلام۔ سید تشریف لائیں۔ آہا، خوش آمدید۔ اے آفتاب امامت سے ضیاء پانے والے روشن ستارے، ہے مومن بابرکت، تشریف لائیں۔ خوش آمدید ہے سید، خوش آمدید اسماعیل۔ اللہ ہمارے سروں پر آپ جیسے عالم باعمل کا سایہ برقرار رکھے جو دن و رات خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ حضور، یہ وہی شخصیت ہے کہ جس کی موجز نما شفا یابی کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ٹھیک، کیا تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جی سرکار، کچھ دنوں پہلے یہ شخص
اپنے زخم کے علاج کی خاطر ہم لوگوں کے پاس کافی دنوں تک علاج کرواتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تم لوگوں نے اس کا زخم صحیح کر دیا؟ جی نہیں حضور، کئی دنوں تک کوشش کرنے کے بعد ہم نے شخص کو یہی رائے دی تھی کہ پیر کو کاٹا جائے، جبکہ اس میں بے پناہ خطرہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج بھی نہیں ہے۔ خوب، اسماعیل ذرا اپنا زخم ان لوگوں کو دکھاؤ۔ جی بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ کیسے ہو گیا؟ صاف ہے، یہ معجزہ ہے، واقعی یہ معجزہ ہے یہ سرکار، ناممکن، یقین کرنا مشکل ہے۔ جی سرکار، یقیناً یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ وہی پیر ہے جہاں لا علاج زخم موجود تھا، اور اتنی صفائی سے زخم غائب ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ آخر زخم کہاں تھا۔ تفصیل سے بتاؤ۔ حضور، عام طور پر جب کوئی زخم ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اس مقام پر کچھ دنوں تک یا زندگی بھر ایک نشان باقی رہ جاتا ہے، مگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایک نقطہ بھی باقی نہیں کہ جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر زخم کہاں تھا۔ سرکار، ایسا معجزہ تو حضرت عیسیٰ دکھایا کرتے تھے۔ بے شک یہ اعجاز امامت کے سوا اور کچھ نہیں، اور میرے آقا تو فخر عیسیٰ ہیں، وہ غم گزاروں کے فریاد رس اور حاجت رواں ہیں۔ ہمارا امام انیس الرفیق ہے، والد الشفیق ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ہمارا امام اپنے چاہنے والوں سے اس سے کئی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ اسماعیل، تم یقیناً خوش نصیب ہو کہ اس شخصیت کے دیدار سے مشرف ہوئے جس کے دید کی خاطر مومنین کے قلوب دن و رات بے چین ہیں۔ اسماعیل، یہ 1000 دینار ہماری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کرو۔ حضور، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے تحفہ نہیں قبول کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ حضور، میرے آقا و مولا نے مجھے بالخصوص تاکید کی ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی رقم تحفے یا انعام کے طور پر قبول نہ کروں۔ میں اپنے آقا کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بے شک فرزند زہرا کا حکم ماننا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اسماعیل، خوشا نصیب ہو کہ تمہیں حضرت کا دیدار نصیب ہوا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سرکار شریعت سید ابن طاووس اور اسماعیل کو دربار کے باہر تک چھوڑائیں۔ جی آئیے، تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ اسماعیل، تمہارا معجزاتی طور پر ٹھیک ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ ہمارا امام ہمارے سر پر موجود ہے، وہ صاحبہ بنا ہوا ہے، وہ ہر غریب، مظلوم، پریشان حال کا ریشہ ریشہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہم خود غافل ہیں۔ امام نے خود فرمایا ہے، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ۔ ہم تمہاری نگہداشت سے کبھی غافل نہیں رہتے اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلاتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، یہ تو ہم ہیں کہ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ جی حضور، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ طاہر، جی حضور، یہ فوراً علی ابن اویس کے پاس لے جانا اور انہیں دینا، اور وہ جو کچھ بھی تمہیں دے ہمارے پاس لے آؤ۔ جی۔ اسماعیل، تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ تم اپنے وطن ہرکل کیسے جاؤ گے؟ اب تمہارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے۔ یہ لو، یہ 1000 دینار ہے، اسے رکھ لو۔ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تمہارے سفر کے اخراجات کے لیے ہے۔ اب تم اپنے وطن ہرکل اطمینان سے لوٹ جاؤ۔
میرا مولا کتنا کریم ہے، وہ میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، پروردگار حجت ابن الحسن کی مدد فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نیک اعوان و انصار میں شمار فرما، اور ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ چلے آؤ ابن مشکل کشا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم